بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کتاب النکاح، اگلی حدیث عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مسعود التبتل ولو اذن له لاختصینا، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نکاح کا موضوع چل رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون کو عورتوں سے کنارہ کشی کرنے سے، یعنی ترک نکاح سے، آپ علیہ السلام نے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا۔ یعنی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے کہ عورتوں کے بچوں کے جھنجھٹ سے نکل کر میں علیحدہ، تبتل کہتے ہیں کہ کنارہ کشی کرنے کو، کہ بیوی بچوں کے جھنجھٹ سے ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے باز رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، جیسے رہبانیت ہوتی ہے پہلے دین میں، اس طرح انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ تبتل یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ، ان حضرات کے القاب بھی ہیں۔ حضرت مریم کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے انہوں نے اللہ کی بندگی عبادت کر رکھی تھی، ان کا شوہر نہیں تھا کوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے۔ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لقب ہے بطول، ان کو بھی اس لیے یا تو کہا جاتا ہے بطول کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے، دنیا کو، اسباب کو، ناز و نعم کو چھوڑ کر علیحدہ اللہ کی بندگی اور عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتی تھی، اس لیے آپ کا لقب ہے بطول۔ سمجھ میں گا؟ بطول یہاں جو معنی مراد ہے دنیا سے کنارہ کشی، علیحدگی اختیار کرنے والا، سمجھ میں گا؟ تو اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بطول کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس وجہ سے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بطول کہا جاتا ہے کہ وہ نسب حسب کے اعتبار سے دوسری خواتین سے وہ زیادہ ممتاز تھی۔ ایسا مقام مرتبہ کسی اور عورت کو نہیں ملا کہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہوا ہے، حسب نسب کے اعتبار سے، بندگی اور عبادت اور بزرگی اور شرف کے اعتبار سے، کہ آپ علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی ہے اور اکیلی بچی ہیں، زیادہ آپ علیہ السلام کے پاس ان کو وقت ملا ہے۔ سمجھ میں نا؟ تو آپ علیہ السلام سے انہوں نے اجازت مانگی علیحدہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے علیحدہ رہنے کی، یعنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر علیحدہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے منع کر دیا، روک دیا، یعنی اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ رہ کر چونکہ امتحان، مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس لیے انسان کا اجر، مقام، مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان کو انہوں نے بتایا کہ میرا مقام مرتبہ امام احمد بن حنبل سے بڑا تھا، لیکن میرا مقام ان سے چھوٹا اس لیے ہوا، کم مرتبہ اس لیے آیا میرا کہ انہوں نے شادی کی ہوئی تھی اور میں نے شادی نہیں کی تھی۔ سمجھ میں نا؟ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا، یہ راوی کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ علیہ السلام اگر ان کو اجازت دے دے، یعنی حضرت عثمان بن مظعون کو اجازت دے دیتے خصی ہونے کی، دنیا سے علیحدگی اختیار کرنے کی آپ اگر اجازت دے دیتے، لَاخْتَصَيْنَا، تو ہم بھی اپنے آپ کو ضرور خصی کر لیتے، یعنی ہم، یہ مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقی طور پر خصی ہونا، مراد بلکہ مبالغے کے طور پر کہا گیا ہے کہ ہم بھی پھر بچوں کے جھنجھٹ سے، بیوی کے جھنجھٹ سے نکل کر علیحدہ اللہ کی عبادت کرتے، بندگی کرتے، اور بیوی بچوں کے کام کاج میں ہم مشغول نہ رہتے۔ یہ مبالغہ مراد ہے، خصی ہونا حقیقی طور پر مراد نہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اسلام میں خصی ہونا جائز نہیں ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ مراد یہ ہے کہ ہم
علیحدہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کے کام کاج بیوی بچوں کے جھنجھٹوں سے نکل کر۔ سمجھ میں بات سب کو؟ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر، لأربعین، 4 خوبیوں کی وجہ سے اس عورت کو ترجیح دی جاتی ہے، ان 4 خوبیوں کی وجہ سے، یا نکاح کیا جاتا ہے ان 4 کاموں کی وجہ سے عام طور پر، لمالیہا، اس عورت کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اور اسی طرح حسب کی وجہ سے، ولجمالہا، اور خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، کامیاب ہو جا دین کے ساتھ، یعنی دین والے رشتے اور دین والی عورت کے ساتھ، تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تربت یداک عربی کا محاورہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی بد دعا کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ تعجب اور حیرانگی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یا پھر کسی کو کسی کام کے اوپر برانگیختہ تیار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ تجھے میں کام کہہ رہا ہوں، تو یہ کام کیوں نہیں کر رہا، یعنی تجھے یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا بھی مقصد یہ ہے کہ دیندار عورت سے تو نکاح کر کے کامیاب ہو جا، یہ میرا مشورہ قبول کر لے۔ سمجھے بات؟ یہاں یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ 4 وجوہات کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے، اور بطور خاص عورت کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ عام طور پر عورت کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی خوبیوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، نسب اور حسب اور خاندان اور سلسلہ، اور یہ نسل اسی سے چلتی ہے، زیادہ نسبت عورت کی طرف زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے عورت کا یہاں بطور خاص بیان کیا ہے۔ 4 خوبیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے چاروں کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کسی ایک کو دیکھا جاتا ہے۔ 4 میں سے ایک کو آپ علیہ السلام نے ترجیح دی ہے، ان 4 کی آپ نے نفی نہیں کی ہے، بقیہ تینوں کی نفی نہیں کی ہے کہ نکاح کرنے میں مال کو مت دیکھو، حسب نسب کو مت دیکھو، بلکہ وہ بھی اچھی چیز ہے، مال بھی دیکھنا چاہیے، اگر مالدار ہے تو اچھی چیز ہے، ایک نعمت ہے۔ حسب کہتے ہیں کہ خاندانی شرافت، حسب کہتے ہیں مرد کی جو دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو شرافت ہو، اچھی عادتیں ہوں، اس کو حسب کہا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ لفظ مخصوص ہے عورت کے خاندان کے لیے، عورت اس کے خاندان میں جو شرافتیں ہیں اس کے لیے یہ عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں بات؟ تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، مال کی وجہ سے رشتہ اور نکاح ہوتا ہے، حسب کی وجہ سے ہوتا ہے، یا خوبصورتی کی وجہ سے۔ مال دیکھا جاتا ہے کہ عورت مالدار ہے یا نہیں ہے، یا مرد مالدار ہے کہ نہیں۔ حسب دیکھا جاتا ہے کہ اچھے خاندان کا ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو بھی ترجیح ہے، مال والے کو دین میں بھی ترجیح ہے، حسب والے کو دین میں بھی ترجیح ہے، خوبصورت کو دین میں ترجیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان تینوں کو پھینک دیا جائے، بلکہ ان تینوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن زیادہ دیکھنا چاہیے جو آخر میں آپ نے فرمایا وَلِدِینِہَا، اس کے دین کو، اس کے دین کی وجہ سے رشتہ کیا جائے، عورت ہو یا مرد ہو، دین کو دیکھا جائے۔ عمومی طور پر تمام خوبیوں میں حکمت کے طور پر مرد زیادہ خوبیوں کا مالک ہو، عورت اس سے کم درجے میں ہو، تو رشتہ پھر بھی اچھا رہتا ہے۔ مرد زیادہ مالدار ہو، مرد زیادہ حسین ہو، مرد زیادہ خوبصورت ہو، مرد زیادہ حسب نسب والا ہو، اور اسی طرح مال کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اگر عورت کم ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ وگرنہ عورت بھی اگر اس میں ساری چیزوں میں زیادہ ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اگر وہ دیندار ہے، سلسلہ اچھا ہے تو اچھی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے 4 چیزوں کو دیکھا جائے، لیکن ترجیح دین کو دی جائے۔ اگر تینوں پچھلی چیزیں نہیں ہیں، دین ہے، تو پھر بھی وہ بندہ کامیاب ہے۔ ترجیح دین کو اس لیے ہے کہ باقی تینوں چیزوں کے فوائد عارضی ہیں،
مال ہے اس کا فائدہ عارضی ہے، دنیا کا فائدہ ہے سہولیات مال کے ذریعے، حسب نسب ہے یہ بھی شرافت عزت ہے دنیا کے اعتبار سے، اور اسی طرح خوبصورتی ہے تو یہ خوبصورت عورت ہے تو بھی عارضی ایک چاہت ہے، ایک خوبصورتی ہے، اس کے بعد ٹل جانا ہے، ختم ہونا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ دین، اس لیے کہ دین کے جو فوائد ہیں وہ دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا فاصفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، مراد یہ ہے کہ تجھے یہ کام ضرور کرنا چاہیے، دیندار سے نکاح کر، سمجھ گئے بات؟ چلیں بس دوہرا لیں اس کو، السلام علیکم۔